नाज़रीन आदाब, खबरनामे के साथ हम हाजिर हैं। सबसे पहले इस बुलेटिन के हेडलाइंस। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में 14 मजीद सयाहती मकामात को दोबारा खोलने के दिए अहकामात। दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद कश्मीर वादी में तशद्दुद में 80% की कमी। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह। नई दिल्ली में 5 रोज़ा इंडिया AI इम्पैक्ट समिट का आगाज़। वज़ीर-ए-आज़म ने समिट में दुनिया भर की शख्सियात की आमद को भारत के लिए काबिल फ़ख्र घड़ी दिया करार। और गांदरबल में 209 करोड़ रुपए का ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट स्कैम का पर्दाफाश। हरियाणा के एक डॉक्टर समेत 8 अफराद गिरफ्तार। अब खबरें तफसील के साथ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने तफसीली सिक्योरिटी जायजे और गौर खौज के बाद कश्मीर और जम्मू दोनों सूबों में ऐसे कई मजीद सयाहती जगहों को फिर से खोलने के अहकाम जारी किए हैं जिन्हें एहतियाती तौर बंद किया गया था। कश्मीर में 11 सयाहती मकामात को फौरी तौर पर दोबारा खोलने की हिदायत दी गई है, जिनमें बड़गाम में यूसमर्ग और दूध पथरी, कोकरनाग में दंदीपोरा पार्क, शुपैया में पीर की गली, दोबजन और पदपांव, श्रीनगर में आस्तानपोरा और ट्यूलिप गार्डन, गांदरबल में थाजवास ग्लेशियर और हंग पार्क और बारामूला में वुलर और वटलब शामिल हैं। इसी तरह से जम्मू डिवीज़न में जिन 3 सयाहती मकामात को जल्द खोलने का हुक्म दिया गया है उनमें रियासी में देवी पिंडी, रामबन में महूमंगत और किश्तवाड़ में मुगल मैदान के नाम काबिल ज़िक्र हैं। अलावाजी कश्मीर डिवीज़न के बांडीपुरा में गुरेज और अठवतु, कुपवाड़ा में बंगस, नीज़ जम्मू डिवीज़न के रामबन में रामकुंड को भी बर्फ हटाए जाने के बाद फिर से खोल दिया जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से वादी में मजीद 11 सयाहती मकामात को दोबारा खोले जाने के फैसले पर मकामी लोगों और सयाहत से वाबस्ता अफराद ने खुशी और इत्मीनान का इजहार किया है। वुलर लेक है यहाँ पे, ये बड़ा अच्छा लेक है कश्मीर में, तो ये ओपन हुआ, ये बड़ी अच्छी बात है पब्लिक के लिए, लोगों के लिए। जो लोकल है यहाँ पे वो भी आ सकते हैं। सठा शुक्रगुजार LG साहब कि कह डेस्टिनेशन कश्मीरस मज गई यल अत मज डेस्टिनेशन बहुत पान होटल वोल मे पे बिजनेस पे असर पेमुत कि सोन यह होटल वटलब संगरी टॉप ये वोलूर लैक रामपुर राजपुर कह डेस्टिनेशन यल गसन सत मिल बिजनेस यपर बिजनेस तुम मिल फायदे। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद कश्मीर, शुमाल मशरिक और माओवादी से मुतासरा इलाकों में तशद्दुद में 80% कमी आई है। उन्होंने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब ये तमाम इलाके मुकम्मल तौर पर तशद्दुद से पाक हो जाएंगे। आज दिल्ली पुलिस के 79वें यौम तासीस की तकरीबात के मौके पर खिताब करते हुए अमित शाह ने कहा कि 11 रियासतों में फैली माओ नवाज दहशतगर्दी हमेशा से मुल्क की दाखिली सलामती के लिए एक बड़ा चैलेंज रहा है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि कौमी दारकूमत में पुलिसिंग को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स का आज संग बुनियाद रखा गया, जो 345 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया जाएगा और ये मनशियात की स्मगलिंग और दहशतगर्दी से निपटने के लिए मुल्क के जदीद तरीन मराकज़ में से एक होगा। खबरें जारी है, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। 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 खाइबर OPC ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। फिर से आपका इस्तकबाल है। नई दिल्ली में आज इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 शुरू हो गया है। ये 5 रोज़ा कॉन्फ्रेंस आलमी ख़ित्ते जनूब के ममालिक की मेज़बानी में मसनूई ज़हानत AI से मुतल्लिक अब तक की पहली आलमी कॉन्फ्रेंस है। ये समिट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मुतल्लिक आलमी एजेंडे को समत अता करने के लिए एक अहम प्लेटफॉर्म के तौर पर भारत के किरदार को मुस्तहकम करेगी। ये AI के आलमी इश्तराक के सिलसिले में भारत को एक कन्वीनर और शराकत दार के तौर पर कायम भी करेगी। मुश्तरका मयारात में मदद और अवामी फलाह व बहबूद के लिए हल फराहम करेगी। इस समिट में 100 से ज़्यादा ममालिक को मदऊ किया गया है और 2 लाख से ज़्यादा अफराद ने ऑनलाइन इंदराज कराया है। 20 मुल्कों के आलमी रहनुमा इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। दरियासना वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हम वतनों के लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि दुनिया भर के लोग इंडिया AI इम्पैक्ट समिट में शिरकत के लिए भारत आ रहे हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वज़ीर-ए-आज़म ने इस समिट में शिरकत करने के लिए दुनिया भर से आने वाले आलमी रहनुमाओं, सन्नती लीडरों, इख्तिराकारों, पॉलिसी तैयार करने वालों, तहकीककारों और तकनीकी माहिरीन के तई नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है।
چیف سیکریٹری اٹل ڈلو نے آج جموں میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ ریلیف ریہیبلیٹیشن اینڈ ریکنسٹرکشن محکمے کی اسٹیٹ ایگزیکٹو کمیٹی کی چوتھی میٹنگ کی صدارت کی. انہوں نے آفات سے متاثرہ کنبوں کو بر وقت ریلیف فراہم کرنے کی ضرورت اجاگر کی. ریلیف سے جڑے زیر التوا دعووں کا سنجیدہ نوٹس لیتے ہوئے چیف سیکریٹری نے پچھلے سال کے سیلابوں سے متاثرہ ضلعوں کے ڈپٹی کمشنروں کے حق میں فوری طور پر بقایا جات رقومات واگزار کرنے کی ہدایت دی. میٹنگ میں پرنسپل سیکریٹری ہوم اور دیگر حکام نے شرکت کی. نیشنل کانفرنس کے صوبائی صدر ایڈوکیٹ شوکت احمد میر نے آج پارٹی ہیڈ کوارٹر سری نگر پر گاندربل کے تنظیمی عہدیداروں اور سینئر اراکین سے خطاب کیا. انہوں نے کہا کہ نیشنل کانفرنس جماعت ربط و ضبط، عوامی خدمت اور تعمیر و ترقی کے نصب العین پر عمل پیرا ہے. دریں اثنا پارٹی ہیڈ کوارٹر پر ہی نیشنل کانفرنس لال چوک حلقے کے خواتین ونگ کا اجلاس بھی منعقد ہوا، جس کی صدارت صوبائی صدر سبیہ قادری نے کی. اجلاس میں تنظیمی امور کا جائزہ لیا گیا اور پارٹی کو زمینی سطح پر مزید مضبوط بنانے پر زور دیا گیا. ممبر اسمبلی شانگس اننت ناگ ایسٹ ایڈوکیٹ ریاض احمد خان نے سب ڈسٹرکٹ اسپتال شانگس اور پرائمری ہیلتھ سینٹر رائنی پورہ میں آج 1,47,00,000 روپے مالیت کی طبی سہولیات کا افتتاح کیا. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ عمر عبداللہ کی قیادت والی سرکار جموں کشمیر میں طبی نگہداشت کو فروغ دینے کے لیے وعدہ بند ہے. پی ڈی ایف کے سربراہ حکیم محمد یاسین نے مقدس ماہ رمضان کی آمد کے پیش نظر جموں کشمیر انتظامیہ سے عوام کے لیے تمام ضروری انتظامات بہم رکھنے کی استدعا کی ہے. ماہ رمضان کی آمد سے قبل محکمہ فوڈ سیفٹی اننت ناگ نے پورے قصبے میں مارکیٹ چیکنگ میں تیزی لائی ہے تاکہ کھانے پینے کی چیزوں کے معیار اور عوامی صحت کے تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے. اسی کڑی کے تحت آج اننت ناگ قصبے کے مختلف علاقوں میں ایک خصوصی مہم چلائی گئی، جس میں سبزی و میوہ فروشوں، نیز قصابوں اور چکن بیچنے والے دکانداروں کا ریٹ لسٹ اور اشیاء کی تازگی و معیار وغیرہ کا معائنہ کیا گیا. ڈپٹی کمشنر اننت ناگ ڈاکٹر سید فخر الدین حامد کی صدارت میں آج ضلع ترقیاتی کاموں کا جائزہ لینے کے لیے ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ منعقد کی گئی. میٹنگ میں بتایا گیا کہ ضلع نے تعلیم، سڑکیں اور مکانات، دیہی ترقیات اور دیگر محکموں میں تقریباً 90% اہداف حاصل کیے ہیں. میٹنگ کے دوران ڈپٹی کمشنر نے ضلع میں جاری مختلف پروجیکٹوں کا تفصیلی جائزہ لیا. بھارت سی ایس آر نیٹ ورک نے ضلع انتظامیہ کپواڑہ کے اشتراک سے ضلع بھر میں دیہی ترقیات کو فروغ دینے اور صاف توانائی کو برقرار رکھنے کے لیے ہوم سولر تقسیم کاری پروگرام کا کامیابی کے ساتھ اہتمام کیا. پروگرام کے دوران ضلع ترقیاتی کمشنر کپواڑہ بالا صاحب سوسے نے بھارت سی ایس آر نیٹ ورک کے نمائندوں اور ضلع انتظامیہ کے کئی عہدیداروں کی موجودگی میں ہوم سولر یونٹس تقسیم کیے. پولیس نے گاندربل میں 209 کروڑ روپے کا ایک بین ملکی آن لائن انویسٹمنٹ سکیم کا پردہ فاش کر کے ہریانہ کے ایک ڈاکٹر سمیت 8 افراد کو گرفتار کیا ہے. گاندربل میں آج ایک پریس کانفرنس میں تفصیلات دیتے ہوئے ایس ایس پی گاندربل خلیل احمد پوسوال نے بتایا کہ پولیس نے یہ کارروائی صافہ پورہ گاندربل کے فردوس احمد میر نامی شخص کی طرف سے شکایت درج کرانے کے بعد عمل میں لائی. اس شکایت میں شناختی چوری اور آن لائن دھوکے بازوں کے ایک گینگ کی کارستانیوں کی چھان بین کرانے کی استدعا کی گئی تھی. پولیس نے اسی اثنا میں ایک خصوصی تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی. تحقیقات کے دوران حصار ہریانہ کے ایک MBBS ڈاکٹر ایکانت یوگدت سمیت 8 دیگر افراد کو قصوروار پانے کے بعد انہیں گرفتار کیا گیا. ان 8 ملزمین کا تعلق وادی کے مختلف ضلعوں سے ہے. ڈیجیٹل لرننگ کی سہولیات میں اضافہ کرنے، کلاس روم کے ماحول کو نکھارنے اور طلباء اور اساتذہ کو بہتر وسائل فراہم کرنے کی غرض سے ضلع انتظامیہ سری نگر نے آج ڈسٹرکٹ کیپیکس بجٹ کے تحت ایک تقریب پر 114 اسکولوں کو ضروری فرنیچر کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر سسٹم فراہم کیے. تقریب پر جس کا اہتمام چیف ایجوکیشن آفیسر سری نگر نے گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول کوٹھی باغ میں کیا تھا. ڈپٹی کمشنر سری نگر اکشے لابرو خاص مہمان کی حیثیت سے موجود تھے. انہوں نے ان کمپیوٹروں اور اس سے جڑے بنیادی ڈھانچے کو فراہم کرنے کے لیے چیف ایجوکیشن آفیسر، ان کی ٹیم اور اسکول سربراہان کو مبارکباد دی. تقریب پر موجود چیف ایجوکیشن آفیسر غلام محی الدین بٹ نے مذکورہ اسکولوں کے سربراہوں کو ساز و سامان کے منصفانہ استعمال کو یقینی بنانے پر زور دیا. ڈسٹرکٹ انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ پلوامہ کی جانب سے آج گورنمنٹ بوائز ہائر سیکنڈری اسکول پامپور میں انسپائر ایوارڈز مانک اسکیم 2024-25 کے تحت ضلع سطح کی نمائش اور پروجیکٹ مقابلے DLEPC کا شاندار انعقاد کیا گیا، جس میں خطے کے نوجوان ذہنوں کے سائنسی ایجادات کو پیش کیا گیا. اس تقریب میں ضلع بھر کے 44 سرکاری اور نجی اسکولوں نے حصہ لیا. تقریب کے دوران ملک میں انسپائر مانک ایوارڈ حاصل کرنے والے ملک بھر کے سر فہرست 30 طلباء میں اپنی جگہ بنانے کے لیے ایک کشمیری پنڈت طالبہ کی خصوصی طور عزت افزائی کی گئی. وادی کشمیر میں سردی کے باوجود جھیل میں
فلوٹنگ گارڈنز کے تعلق سے سرگرمیاں عروج پر ہیں. اسی طرح کی صورتحال کشمیر کی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے خطے کے مالا مال ورثے کی عکاسی کرتی ہے. پیش ہے اس سلسلے میں ڈی ڈی نیوز کی یہ رپورٹ. جیسے ہی صبح کے سورج کی کرنیں جھیل لٹل پر پڑتی ہیں تو اس جھیل میں کشتیاں سبزیاں لے کر اپنا سفر شروع کرتی ہیں. مقامی باغبان جھیل کے تیرتے ہوئے باغات سے صبح سویرے کی تجارت کے لیے جمع ہوتے ہیں جسے مقامی طور پر رات کہا جاتا ہے. گوبھی، ٹماٹر، تازہ سبز پتوں والی سبزیاں اور ندرو کو براہ راست کشتیوں سے کشتیوں تک فروخت کیا جاتا ہے. ویجٹیبل مارکیٹ اصلی ویجٹیبل مارکیٹ یہ لگان صبح 6 بجے گھان یہ سٹارٹ 7:30 بوڑ مارکیٹ ون گئی آئی ژھۄکان آئی تو ون کم زیادہ لگان ونکس تیوتہ مارکیٹ ونکس لگان اتن کی لگ بھگ لکس 2000. شدید سرد موسم اور بڑھتے داموں کے باوجود بھی یہ بازار ہزاروں کنبوں کا واحد ذریعہ معاش ہے. ٹورسٹ یور امہ خاطر یہ وچان لطف یہ کت کیا سبزی تمام ویرائٹی. آخر میں پھر آہستہ وقت ڈلتے ہی کشتیوں کے واپس لوٹ جانے سے پورے جھیل ڈل میں خاموشی سی چھا جاتی ہے. تاہم یہ سرگرمیاں اور فلوٹنگ گارڈنز ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ وادی کشمیر میں ہر روز طلوع آفتاب کے ساتھ ہی ایک نئی کاروباری دن کی شروعات نیز خطے کی بیش بہا ثقافت کی احیا ہوتی ہے. گریز کے ون پورہ میں آج گریز سنو کرکٹ پریمیئر لیگ کا فائنل میچ چورون اور مارکوٹ ٹیموں کے بیچ کھیلا گیا. جو چورون ٹیم نے 57 رنوں سے جیت لیا اور یوں وہ گریز سنو کرکٹ پریمیئر لیگ 2026 کے چیمپئن قرار دیے گئے. فوج کی طرف سے منعقدہ اس ٹورنامنٹ میں کل 32 ٹیموں نے شرکت کی. اس ٹورنامنٹ کا مقصد ونٹر سپورٹس کو بڑھاوا دینا تھا. سابق انسپکٹر جنرل آف پولیس محمد اشرف بیدار آج انتقال کر گئے. ان کے انتقال پر کئی سیاسی اور سماجی حلقوں نے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے سوگوار کنبے کے ساتھ تعزیت ظاہر کی ہے. ادھر ایک ممتاز سماجی کارکن حکیم سہیل عباس کشمیری نے لال بازار سری نگر سے تعلق رکھنے والے سوشل ایکٹیوسٹ فرحان جاوید کتاب کی والدہ کے انتقال پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے اور سوگوار کنبے کے ساتھ تعزیت کی ہے. محکمہ موسمیات سری نگر نے جموں کشمیر میں اگلے کچھ دنوں کے لیے موسم خشک رہنے کی پیشگوئی کی ہے. محکمے کے ماہر محمد حسین میر نے ڈی ڈی نیوز کو تاہم بتایا کہ کل یعنی 17 فروری کو وادی کے کچھ بالائی علاقوں میں ہلکی برفباری کا امکان ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 16.6 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 0.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 25.6 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 11.1 ڈگری سیلسیس 11.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. تو ناظرین خبروں میں فی الحال اتنا ہی. اجازت دیجیے. آداب.